أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. یعنی اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھے راہ سے بھٹک گیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ واقعہ سمجھ لینا مفید ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو مقدس سرزمین یعنی شام کا وارث بنائے گا جس میں کنعانی جبار رہتے ہیں۔ فرعون کو ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس کی طرف لے جائیں، میں نے اس کو تمہارے لیے رہائش بنایا ہے، تو وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان سے جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا، اور اے موسیٰ تم اپنی قوم کے ہر گروہ میں سے ایک سردار بناؤ، اس طرح 12 سردار مقرر کرو جن سے ہر ایک اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب اریحہ کے قریب پہنچے تو ان نقیبوں یعنی سرداروں کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت عظیم الجثہ یعنی عظیم جسامت والے، نہایت قوی اور توانا اور صاحب ہیبت اور شوکت ہیں۔ یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس آئے اور انہوں نے اپنی قوم سے سب حال بیان کر دیا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، لیکن سب نے عہد شکنی کی سوائے 2 آدمیوں کے، ایک کالب بن یوقنا اور دوسرے یوشع بن نون، یہ دونوں عہد پر قائم رہے۔ اس سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور توریت کے احکام کی پیروی کریں۔ پھر قوم جبارین سے جہاد کے لیے ان میں 12 سردار بنائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا، اور اگر تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دو یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، تو میں تم سے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ آیت میں رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو ان کے مقالات سے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطالعہ ہوتے رہو گے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے بنی اسرائیل نے عہد الہی کو توڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا اور تورات کے احکام کی مخالفت کی، نیز ان آیات کو بدل دیا جن میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت کا بیان تھا جو توریت میں بیان کی گئی ہیں۔ نیز انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی ہدایات کو فراموش کر دیا جو توریت میں دی گئی تھی۔ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ان پر ایمان لائیں، تو ان حرکتوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اس سے معلوم ہوا بدعمالیوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آنسو دل کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تبارک و تعالی سے بہت دور رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، اور آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان لوگوں کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، کیونکہ دغا بازی، خیانت، عہد توڑنا اور رسولوں کے ساتھ بدعہدی ان کی اور ان کے آباء اجداد کی قدیمی عادت ہے۔ ہاں، ان میں سے جو ایمان لانے والوں کی تھوڑی سی تعداد ہے یہ خائن نہیں ہیں، اور ان لوگوں سے جو کچھ پہلے سرزد ہوا اس پر گرفت نہ کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس قول کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا، پھر توڑ دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پر مطالعہ فرمایا اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ان کی اس عہد شکنی سے درگزر کیجیے جب تک وہ جنگ سے باز رہیں اور جزیہ ادا کرنے سے منع نہ کریں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تو وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔
وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہودیوں کے بعد اب عیسائیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ یعنی دین خدا کے مددگار ہیں، ان سے بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالی اور رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کا عہد لیا، لیکن وہ بھی انجیل میں دی گئی نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے اور انہوں نے بھی عہد شکنی کی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب نصارہ نے کتاب الہی انجیل پر عمل کرنا ترک کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، فرائض ادا نہ کیے اور حدود الہی کی پرواہ نہ کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فرقوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے لگے۔ چنانچہ دو عالمی عظیم جنگیں اور ان کی تباہی انہی صاحبان کی برکت سے ہوئی۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہودیوں اور عیسائیوں سب سے خطاب ہے۔ فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھی، جیسے رجم کی آیات اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو تم نے چھپا دیے تھے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، اور یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تمہاری چھپائی ہوئی چیزیں بیان کرنے کے ساتھ بہت سی باتیں یہ نبی کریم علیہ السلام معاف فرما دیتے ہیں، اور ان کا ذکر بھی نہیں کرتے اور نہ ان پر مواخذہ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا ذکر فرماتے ہیں جس میں مصلحت ہو۔ یہ سب حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کا بیان ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اس آیت مبارکہ میں نور سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَهُوَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن، یعنی نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہے۔ امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقیل الاسلام، یعنی نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما سماہ اللہ نورا لانہ یہدی بہ کما یہدی بالنور فی الظلام، یعنی نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لفظ نور کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَسُمِّيَ نُورًا لِأَنَّهُ يُنَوِّرُ الْبَصَائِرُ وَيَهْدِيهَا لِلرَّشَادِ وَلِأَنَّهُ أَصْلٌ كَكُلِّ نُورٍ حِسِّيٌّ وَمَعْنَوٍ،
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس آیت میں نور رکھا گیا اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور انہیں رشد اور ہدایت فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نور حسی یعنی وہ نور جسے دیکھا جا سکے اور معنوی جسے علم و ہدایت کی اصل ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ النور والکتاب والقرآن وهذا ضعیف لأن العطف یوجب المغایرۃ بین المعطوف والمعطوف علیہ، یعنی یہ قول کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے یہ ضعیف ہے کیونکہ ہر عطف معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت یعنی ایک دوسرے کا غیر ہونے کو مستلزم ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَهُوَ نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس نور سے مراد تمام نوروں کے نور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَأَيُّ مَانِعٍ مِنْ أَنْ يُجْعَلَ النَّعْتَانِ لِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ نُورٌ عَظِيمٌ لِكَمَالِ ظُهُورِهِ بَيْنَ الْأَنْوَارِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ حَيْثُ أَنَّهُ جَامِعٌ لِجَمِيعِ الْأَسْرَارِ وَمُظْهِرٌ لِلْأَحْكَامِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَخْبَارِ، یعنی اور کون سی رکاوٹ ہے اس بات سے کہ دونوں نعتیں یعنی نور اور کتاب مبین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوں۔ بے شک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور عظیم ہیں، انوار میں ان کے کمال ظہور کی وجہ سے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبین ہیں اس حیثیت سے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع اسرار کے جامع ہیں اور احکام و احوال و اخبار کے مظہر ہیں، بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نور ہونا بیان فرمایا۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی فقال هو نور نبیک یا جابر خلق اللہ، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس شے کو تخلیق فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اللہ کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں قرآن کی شان کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے ذریعے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے اور جو اپنے تمام اعمال اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی میں لگا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کفر اور شرک اور معاصی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور اعمال صالحہ کے نور میں داخل فرما دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بھی کی ضمیر سے سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی مراد ہیں۔ اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ معنوی اعتبار سے یہ بات قطعاً درست ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم
ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ تم فرما دو اگر اللہ مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں نے یہ بات کہی اور نصرانیوں کے فرقہ یعقوبیہ و ملکانیہ کا یہی مذہب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی بتاتے ہیں، اللہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ حلول کے قائل ہیں، اور ان کا اعتقاد باطل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہوا ہے، جیسے پہلے میں جیسے پھول میں خوشبو اور آگ میں گرمی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حکم کفر دیا اور اس کے بعد ان کے مذہب کا فساد بیان فرما دیا۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی کئی طرح تردید ہے۔ نمبر ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ سکتی ہے اور جسے موت آ سکتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، حضرت آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام ماں کے شکم سے پیدا ہوئے اور جس میں یہ صفات ہوں وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر تین، اللہ تبارک و تعالی تمام آسمانوں اور زمینی چیزوں کا مالک ہے اور ہر چیز رب تبارک و تعالی کا بندہ ہے، اور کسی میں اللہ تبارک و تعالی نے حلول کیا ہوتا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ نہ ہوتا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں۔ نمبر چار، اللہ تبارک و تعالی از خود خالق ہے۔ اگر آپ علیہ السلام میں الوہیت ہوتی تو آپ علیہ السلام بھی از خود خالق ہوتے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے عام آدمی ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کی طرف پھرنا ہے۔ وقالت اليهود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس اہل کتاب آئے اور انہوں نے دین کے معاملے میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلایا، تو وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہودیوں کے قول کا مطلب یہ تھا کہ ہم خدا کو ایسے پیارے ہیں جیسے بیٹا باپ کو، کیونکہ بیٹا کتنا ہی برا ہو مگر باپ کو پیارا ہوتا ہے۔
ایسے ہی ہم ہیں، یہاں بیٹے سے مراد اولاد نہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنے کو اس معنی میں خدا کا بیٹا نہ کہتے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو اعمال سے مستغنا جاننا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ آج کل بعض اہل بیت سے محبت کے دعوے دار اور حضرات اور بعض جاہل فقیروں کا یہی عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ کفر ہے۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا ہے۔ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم 40 دن دوزخ میں رہیں گے، یعنی بچڑے کی پوجا کی مدت کے برابر۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بیٹوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہوتے تو تمہیں یہ سزا بھی کیوں ملے گی؟ یعنی اس بات کا تمہیں بھی اقرار ہے کہ گنتی کے دن تم جہنم میں رہو گے، تو سوچو کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی شخص اپنے پیارے کو آگ میں جلاتا ہے؟ جب ایسا نہیں تو تمہارے دعوے کا جھوٹا اور باطل ہونا تمہارے اقرار سے ثابت ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ رسولوں کی تشریف آوری بند ہو جانے کے عرصہ بعد تم پر ہمارے احکام ظاہر فرما رہے ہیں، تاکہ یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ تو بے شک تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تشریف لا چکا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کو اپنے عظیم ترین احسان کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک 569 برس کی مدت کسی بھی نبی کی تشریف آوری سے خالی رہی۔ اس کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو ایسی نعمت ہے جسے شدید پیاس میں خوشگوار جاں بخش ٹھنڈا پانی، یا شدید گرمی تپش اور حبس میں خوشگوار بارش، تو ایسی انتہائی حاجت کے وقت تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت بھیجی گئی، تو تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اب تو تمہارے پاس یہ کہنے کا موقع بھی نہیں رہا کہ ہمارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا تشریف نہیں لایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرور عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمانے کا نام زمانہ فطرت ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو صرف عقیدہ توحید کافی تھا، جیسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین